اور اب لیگی رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن صاحب 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیا ری ایکشن دیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جس نوعیت کا جرم عمران خان صاحب نے کیا تھا شاید اس میں ابھی عدالت نے نرم سزا انہیں دی ہے، چونکہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے جس میں خود ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی آڈیو لیکس آئی تھی اس میں بھی عمران صاحب نے کہا کہ ہم نے اس سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو جو قومی سلامتی کے اور حساس معاملات ہیں ان سے ہر چیز کرکٹ کی طرح کھیلی نہیں جاتی، ہر چیز کوئی کرکٹ کا بال نہیں ہے جس پہ آپ نے شاٹ لگانی ہے۔ یہ ملک کے سلامتی کے اور ملک کی سفارتکاری کے نہایت حساس معاملات ہیں، اور وزیر اعظم جب حلف لیتا ہے تو وہ اس بات کا حلف لیتا ہے کہ وہ اس قسم کی کمیونیکیشن کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو مینٹین کرے گا، اور عمران خان صاحب کی اس حرکت سے پاکستان کی تمام سفارتکاری متاثر ہوئی، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سسٹم ہے وہ سفارتی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا، بلکہ اس میں پاکستان کی جگہ سائی ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت سنگین جرم تھا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، یہ تو ایک محض عدالتی کارروائی تھی۔ لوگوں کو سب شواہد تو خود عمران خان صاحب نے اپنے خلاف ایف آئی آر اپنی حرکتوں سے خود کاٹی، جب انہوں نے جلسے عام کے اندر اس کو لہرایا، جب انہوں نے ایک ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اپنی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے پاکستان کے نہایت ہی حساس سفارتی معاملات پر اپنی انتخابی سیاست کے مجھے ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا، وہ شروع ہوئے امریکہ سے اور آ کر ختم ہوئے کبھی جنرل باجوہ پر، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب پر، کبھی کسی اور پر، کبھی آئی جی پنجاب کے اوپر۔ تو یہ میرے خیال تو ان کو جو سزا ملی ہے شاید جس طرح کی انہوں نے لاپرواہی کی ہے، جس طرح کا انہوں نے جرم کیا ہے پاکستان کے اہم قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ، بہت رعایت والی سزا ہے۔ اور احسن صاحب انتخابات بھی بالکل سر پہ ہیں، اس فیصلے کے آپ انتخابات پہ کیا اثرات مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں انہیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ قومی سلامتی کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ تو ایک سائفر کا معاملہ ہے۔ میں 3 سوال ہر اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا ہم نوا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون شخص ہوگا پاکستان میں جو قائد اعظم بانی پاکستان کی نشانی کو جلا کے راکھ کر دے؟ وہ کون سا شخص ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے شہیدوں کی توہین کرے؟ کرنل شیر خان جیسا بہادر شہید کہ جس کی بہادری کی گواہی ہمارے دشمن نے بھی دی، اس کی بھی یادگار کو نہ صرف توڑا گیا، پیروں سے ٹھوٹے مارے گئے اور مسلا گیا۔ اسی طرح وہ کون سا ملک ہوگا جہاں پر کوئی بھی شخص یا سیاسی جماعت اس ملک کی فوجی چھاؤنیوں پہ حملہ کرے، اس ملک کے فضائیہ کیڈوں پہ حملہ کرے، اس ملک میں فوجیوں کے اوپر پتھر مارے؟ یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی ذات کو ریاست سے بڑا سمجھا ہے، اور جو ریاست سے خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ ایک فیشسٹ لیڈر تو ہو سکتا ہے جیسے ہٹلر تھا جس نے اپنی قوم کو بھی مروایا اور خود کو بھی مروایا۔ تو عمران خان صاحب کی جو یہ تمام پالیسیز ہیں، اب اگر ان کو دیکھ کر کوئی شخص ان کی اندھی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اور احسن صاحب انتخابات کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، اس اسپیسیفک فیصلے کا پارٹی پہ کیا اثر انداز ہوگا، پارٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب نے اپنی انا پرستی اور اپنے فیصلوں سے اپنی پارٹی کو تو خود ہی تتر بتر کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ساری پارلیمانی پارٹی، وہ لوگ جو ان کے بڑے منظور نظر تھے وہ سب انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور لوگوں کے اندر بھی اب بہت بددلی ہے، اور وہ تمام طبقے اور لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اس بنیاد پہ شامل ہوئے تھے کہ شاید یہ پاکستان میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کی اب رائے بدل چکی ہے۔ اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرے حلقے میں ہر روز پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے قافلے میں شامل ہو رہی ہے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے دھوکہ ہوا اور ہماری اب آنکھیں کھل گئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی ترقی اور سلامتی اور امن اور استحکام کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اچھا احسن صاحب ہمیں یہ بتائیے گا دیکھنے والوں کو کہ آپ بھی وزیر رہے ہیں اور یہ والے معاملات آپ کے سامنے بھی آتے رہے ہیں، یہ سائفر اور آفیشیل سیکرٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کتنی سیکریسی اس کی مینٹین کرنی چاہیے، کتنا لوگ عوام کو بتانا چاہیے اور کتنا نہیں بتانا چاہیے؟
देखिए, हम जब हुकूमत का हल्फ उठाते हैं, काबीना का हल्फ उठाते हैं, तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि हम जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करेंगे और कोई चीज ऐसी बाहर पब्लिक नहीं करेंगे कि जिसका किया जाना कानूनी तौर पे बनता हो या इजाजत हो। तो कोई शख्स भी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो सीक्रेसी है, उसकी अगर खिलाफ वर्जी करता है तो वो अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी करता है और वो पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी करता है। अगर वजीर आजम की सतह पर हम अपने जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सीक्रेसी की चीजें हैं, उनको इस तरह खेलेंगे उनके साथ, तो आप मुझे बताइए कि नीचे हम क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो खतूत है या रिकॉर्ड्स हैं, ये तो नीचे हर चीज प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ में तो नहीं रखता। ये तो सरकार के कई सरकारी मुलाजिम हैं जिनके हाथों में ये चीजें गुजरती हैं। तो इस तरह तो अगर हर कोई हमारे सरकारी जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ खेलना शुरू हो जाए, फिर तो रियासत की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार नहीं रह सकती और इसका एक बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को तो एक अलामत होना चाहिए कि किस तरीके से जिम्मेदारी के साथ आप जो मालूमात कॉन्फिडेंशियल है उनको कैसे राजदारी में रखा जा सकता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ही इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो आप एक सेक्शन ऑफिसर से या कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिस जहां तक वो फाइलें पहुंचती हैं उनसे कैसे राजदारी तवक्को कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल, रहनुमा नून लीग, ARY से गुफ्तगू कर रहे थे। साइफर केस अहम मामला, अदालत ने बानी पीठिया शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी है।